السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، اللہ سے نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی جو اصل وجہ ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا اور اپنی امیدوں کو لوگوں سے وابستہ رکھنا، اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا وہ مایوسی، نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ بھی بالخیر نہ ہو۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہے، جو صراط المستقیم کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، جو اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اور ان حالات میں اپنی زبان کو ایسے الفاظوں سے بھی محفوظ رکھنا چاہیے جن سے ایمان جانے کا خطرہ ہو، اور بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ حالات اور یہ مشکلات، یہ پریشانیاں میری ہی طرف کیوں آ رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور تہجد بھی یہاں تک پڑھتے ہیں اور دیگر بہت سے نیک کام کرتے ہیں، اور ہم نے اس کام سے پہلے تو استخارہ بھی کیا تھا، پھر بھی ہم کو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اگر حضرت آپ اس طرف چلے گئے تو پھر یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا جو جیل میں ڈال دیے گئے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا پھر؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ دیکھیے، جو مشکلات پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ اپنے نیک بندوں کی طرف بھیجتا ہے، اور جب صحابہ پر مشکلات اور پریشانیاں نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ ہی دیکھتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ ہم سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا ہے، کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لیکن ہمیں خیر آسانی کی، عافیت کی اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی ہم کو حدیث سے ملتا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ لیکن جب ہمارے طرف کوئی مشکلات، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی ٹیسٹ ٹرائل آ جائے، تب ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہو، اور یہ غم، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں تو انسان کی قوت برداشت کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں، اور یہ غم جو ہوتے ہیں نا انسان کو بڑا کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کو برا نہ جانیں، ان سے بھاگیں نہیں، ان کو قبول کریں، اور اس میں ایک بڑا لیسن ہوتا ہے، اور ان سے اگر انسان اس کو سمجھے تو اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اور پھر انسان دھیرے دھیرے نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے ان مشکلات سے، پریشانیوں سے نکل آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانی ہیں۔ دیکھیں، ان مشکلات اور پریشانیوں کے حالات میں ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور دعاؤں کی کثرت کرنا چاہیے، اور ذکر کرنا چاہیے، اور استغفار کی بھی کثرت کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے ہم کو قرآن جیسی کتاب دی ہو اور نماز جیسی نعمت دی ہو، پھر ہم اس مایوسی کی طرف چلے جائیں تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ جب خود فرما رہا ہے کہ وہ تکلیف، وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو آپ برداشت نہ کر سکیں، وہ تو آپ خود ہی کمزور پڑ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر یہ قوت برداشت رکھی ہوئی ہے جس سے آپ ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر سکیں، آپ خود کمزور پڑ جاتے ہیں، اس لیے اٹھے، فائٹ کریں، اس طرح ہمت مت ہاریں۔ وچ یو ول ٹیل یور جنریشن، کل کو کیا آپ کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی ان مشکلات، ان پریشانیوں میں آ گیا تھا، کس طرح میں نکلا تھا، کس طرح میں نے فائٹ کی تھی، کس طرح میں ان حالات، ان مشکلات اور پریشانیوں سے باہر آیا تھا۔ اگر آپ ہی ڈپریشن کی طرف چلے گئے اور ڈیموٹیویٹ ہو گئے تو آنے والی جنریشن کو آپ کیا سکھائیں گے؟ اور میرا مردوں سے خاص طور پر، اللہ نے تو آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر آپ ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہ گئے اور ڈپریشن کی طرف چلے گئے اور ڈیموٹیویٹ ہو گئے تو آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے آپ اٹھیں، آپ فائٹ کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی ہماری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہمیں ان مشکلات اور پریشانیوں سے نہیں نکال سکتا، بے شک اللہ کے سوا کوئی ہمیں نعمت نہیں دے سکتا۔
اور ہم کو کسی پیر، کسی بابا اور کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو اکثر لوگوں کی نظر اٹھتی ہے کہ چلو کسی عامل کے پاس جائیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہمیں اپنے اللہ سے ہمیں تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے دعاؤں کے ذریعے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کوئی چیز روک دی ہے یا پھر اللہ نے آپ سے کوئی محبوب چیز لے لی ہے تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے اور اس کے دل کو توڑتا ہے، اور اس کے دل سے جو دنیا کی محبت ہے اس کو نکال کر اپنی محبت کو داخل کرتا ہے اور اپنے قریب کرتا ہے۔ دیکھیے میرا پوائنٹ بس یہ ہے کہ ہم کو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ سے کوئی چیز لے لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو بہتر کر کے لوٹائے، یا پھر اس سے اور کوئی بہتر چیز آپ کو عطا کر دے۔ اس لیے ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور جو ممکن کوشش ہے اپنے مقصد کے لیے اور ان مشکلات، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، وہ ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کرنا بالکل بھی نہ چھوڑے، اور خاص طور سے نفل نماز کا اہتمام کرے اور استغفار کی کثرت کرے، اور اس مسئلے کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ سے پر امید رہیں، ہوپ فل رہیں، پھر انشاءاللہ یہ دن بھی خیر کے ساتھ گزر جائیں گے۔